انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو 3.5 دن کی جنگ ہوئی، اس کا اصل وینر کون رہا اور اس کا اصل لوزر کون رہا، اس پر ہم بات کریں گے۔ حالانکہ دونوں کنٹریز ویکٹری سیلیبریشن منائی جا رہے ہیں کہ پاکستان کہہ رہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتا، جبکہ انڈیا والے کہہ رہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اصل اس جنگ کا مقصد کیا تھا اور اس کا وینر کون رہا۔ دوسری ہم بات کریں گے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان صحیح معنوں میں، سیریس معنوں میں جنگ چھڑ جاتی، جیسے کہ 1965 میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 1971 کی انڈیا اور پاکستان کی خطرناک جنگ ہوئی اور اس میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، تو اگر اس طرح کی جنگ ہو جاتی تو کیا پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جاتا، یا کیا پاکستان کا نام و نشان مٹ جاتا، یا انڈیا پاکستان کو آکوپائی کرتا؟ تو اس پر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ دیکھو، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر 2 یا 3 دن کی جنگ کا کوئی بھی وینر یا لوزر نہیں ہوتا، یا آپ کسی کو 2 یا 3 دن کی جنگ کا وینر یا لوزر نہیں کہلا سکتے، کیونکہ آپ ایسٹیمیٹ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ جنگ کون جیت رہا ہے یا کون ہار رہا ہے۔ یہاں پر ہاں ایک چیز ہے کہ کچھ اسٹریٹجک گولز اس جنگ کے حوالے سے دونوں انڈیا اور پاکستان نے اچیو کر لی ہے۔ اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں تو کیا گولز اچیو کیے ہیں؟ سب سے پہلا گول جو پاکستان نے اچیو کیا ہے کہ پاکستانی عوام کا تقریباً ہاف سے زیادہ پاکستانی عوام کا پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی فوج کے اوپر، پاکستانی آرمی کے اوپر ٹرسٹ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، اگر آپ پی ٹی ایم کی بات کریں، اور اسپیشلی جو پشتون بیلٹ ہے وہ تو تقریباً سارا کا سارا ہی جو ہے نا پاکستان کی آرمی سے ناراض تھا، تو وہ ٹرسٹ کو دوبارہ بلڈ کرنا پاکستان کا مقصد تھا۔ اور ہم نے دیکھا جیسے کہ شاہد افریدی، کبیر خان افریدی، ہم نے کافی سارے ایسے پٹھانوں کو دیکھا جو کہ پاکستان کی آرمی کی سپورٹ میں باہر آئے، انہوں نے کمنٹ کیے۔ اسپیشلی اگر آپ شاہد افریدی کا مثال لے لیں تو شکر دوان کو انہوں نے کئی قسم کے پوسٹ کیے کہ آپ آئے، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، اور کافی سارے ایسے ہمارے پشتون بھائی بھی تھے جو کہ سڑکوں پر نکل آئے پاکستان کی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ ایک یہ گول تھا پاکستان کا جو اس کو حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ دوسرا اسٹریٹجک گول پاکستان کا یہ تھا کہ وہ یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ انٹرنیشنلی کون سے کنٹریز اس کے ساتھ کڑے ہیں اور کون سے کنٹریز اس کے ساتھ نہیں کڑے۔ تو ہم نے دیکھا کہ چائنا اور ترکی 2 ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو پریکٹیکلی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن چائنا اور ترکی یہ ایسے 2 کنٹریز جو کہ پاکستان کا ساتھ دینے کا ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان نے یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ انٹرنیشنلی لیول پر کون اس کے ساتھ تھا اور کون اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تیسرا جو مین اسٹریٹجک گول تھا کہ وہ ان اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے جو کہ پاکستان کے مفاد میں یا پاکستان کی اگینسٹ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ چیز بخوبی کیا۔ اور اس طرح کی کنڈیشن میں جو نا آپ بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہیں جو کہ آپ کے خلاف ہے یا جو آپ کے ساتھ ہے، تو ان کو آپ بڑے اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان اس چیز میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ اور اب آپ لوگ دیکھ لینا کہ کچھ دنوں بعد پاکستان ان اکاؤنٹس کو ہیک کرنا شروع کر دے گا، اور ان اکاؤنٹس کے جو آنر ہوں گے ان کی جو پکڑ دکڑ ہے وہ بھی شروع ہوگی۔ باقی میں جنگ کے جو ہے نا وہ طرف نہیں ہوں، جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، جنگ آپ سے جو ہے نا خوشی، آپ کی ہر خوشی چھین لیتی ہے، کیونکہ ہم نے افغانستان میں جنگ دیکھا ہے، 40 سال سے ہم نے وہاں پر بربادی دی کی ہے، تو جنگ کے نقصانات سے ہم بخوبی واقف ہے۔ تو یہاں پر دونوں کنٹریز میں جو ہے نا مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، تو جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ دعویٰ جو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتا ہے، یا یہ انڈیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتا ہے، یہ دعویٰ کافی حد تک غلط ہے اور یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے سیز فائر کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جنگ ہی ختم کر دی۔ ہاں ہم نے سیز فائر کیا ہے کسی حد تک، لیکن ہم کسی بھی ٹائم پر اگر ہم نے پاکستان کی طرف سے سیز فائر کو توڑنے کا کوئی ہمیں اشارہ مل گیا تو ہم دوبارہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ چلیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریس قسم کی جنگ چھڑ جاتی، جیسے کہ 1965 میں ہوا، جیسے کہ 1971 میں ہوا، تو کیا ہوتا؟ کیونکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑی ہے، اس سے پہلے اس وقت پاکستان کے جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں اتنے زیادہ ڈیلیکیٹ، اتنے زیادہ نازک، اتنے زیادہ خطرناک کبھی نہیں تھے جو اس وقت تھے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی پولیٹیکل یونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان کی جنتا کے اندر ہمیں یونٹی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھا گیا، ان کے جو کارکنان ہیں
فوج سے کافی زیادہ ناخوش ہے، ان پر گولیاں بسائی گئی۔ دوسری طرف جو پورا کا پورا پشتون بیلٹ ہے جو کہ پی ٹی ایم پشتون ان کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے ناراض نظر آ رہا ہے اور وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے۔ اسی طرح بلوچ قوم ہے جو بلوچ لیبریشن آرمی اس وقت آلریڈی پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے، اسی کے ساتھ ٹی ٹی پی تحریک طالبان بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو اگر آپ کے انٹرنلی کنڈیشنز اتنے زیادہ پہلے سے ہی خراب ہو اور اوپر سے اگر انڈیا جو کہ پاکستان سے 7 گنا بڑا ہے فائنینشیل لحاظ سے، اگر آپ آرم فورسز کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی پاکستان سے بہت زیادہ، ان کی آرمی بہت زیادہ بڑی ہے، ان کے پاس ایئر کرافٹ زیادہ ہے، ہر لحاظ سے انڈیا اس وقت پاکستان سے ایک پاورفل کنٹری ہے۔ تو اگر اتنا بڑا دیش آپ پر حملہ کرتا اور اس جنگ کو کنٹینیو کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس جنگ میں ٹک جاتا اور پاکستان شاید اپنا وجود، اپنا نام اس دنیا کے نقشے سے مٹتا ہوا دیکھتا۔ تو یہاں پر پاکستان نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ جنگ کو رکوائیں اور امریکہ سے التجا کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے روک دیا جائے۔ اچھی بات ہوئی یہاں پر کہ جنگ رک گئی کیونکہ ہم جنگ کے خلاف ہے اور جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے افغانستان میں 40 سال جنگ دی کیا، وہاں پر جو تباہیاں ہوئی، وہاں پر جو لوگ ریفیوجیز ہوئے، مہاجر ہوئے، در بدر ہوئے، ہم نے جنگ دیکھی اور ہم نے جنگ کے نقصان کا پتہ ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو لڑائی ہے، جو جنگ تھی، وہ اچھے ٹائم پر ختم ہوئی اور دونوں کنٹریز کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ مسلم بھی رہ رہے ہیں، ہندو، سکھ، ہر کنیشن کے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ نقصان سے بچ گئے۔ تو جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی اور جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا سولوشن نہیں ہوتا۔